آج رات یہ پتہ نہیں کیا ظلم و ستم کریں گے، آج رات پھر پتہ نہیں یہ کتنی بغاوت کریں گے، وہ کتنا اللہ کا۔ ابھی ایک فون مجھے ہے کہ جی کارڈ آیا، نیو ہیپی ایئر کی دعوت دی گئی۔ آئے ہائے، میں تاریخ پڑھتا چلا آیا، پڑھتا رہتا ہوں۔ جب کبھی 7ویں 8ویں صدی کے حالات پڑھتے تھے تو بڑا غم ہوتا تھا کہ اتنے لوگ سو گئے تھے، اتنے لوگ سو گئے تھے، قیامت برپا تھی اور لوگ کبوتر لڑا رہے تھے، خون پانی کی طرح ندیوں میں چنگیز خان کی تلوار سے بہہ رہا تھا، اور بغداد والے آپس میں بٹیرے لڑا رہے تھے، کبوتر اڑا رہے تھے، آپس میں مناظرے کر رہے تھے، اور حنبلی شافی حنفی شیعہ سنی یہ مناظرے ہو رہے تھے، اور ادھر چنگیز کی خون آشام تلوار مسلمانوں کے خون میں ڈوب ڈوب کر آنے والوں کے لیے نئی تاریخ لکھ رہی تھی۔ سوچا تھی کیا ہو گیا تھا، اب پتہ چلا کہ یہی ہوا تھا جو آج ہو رہا ہے۔ قسمت میں یہ تاریخ کا حصہ بننا لکھا تھا۔ کبھی خیال آتا ہے، سوچا کرو، غم کیا کرو، آنے والا مورخ جب میری تمہاری تاریخ لکھے گا تو اس کے قلم میں کتنا زہر گھل رہا ہوگا۔ آنے والی نسل جب تمہاری اور میری تاریخ لکھیں گے تو ان کے قلم سے کیا کیا آگ کے شرارے نکلیں گے، اور کیا کیا وہ میری اور تمہارے مرثیے پڑھتے ہوئے، مرثے لکھتے ہوئے دو قبروں میں جائیں گے۔ آنے والے جیسے ہم پچھلوں کو پڑھ کے روتے ہیں، ہم تو پانی کے آنسو بہاتے ہیں، آنے والی نسلیں شاید میرے آپ کے حالات پڑھ کر خون کے آنسو بہائیں کہ اتنا بھی عالم انسان بے حس ہو سکتا ہے۔ یہ بھی کیسی دیوانی دنیا ہے، زندگی میں سے 1 سال کم ہو گیا ہے اور اس کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ یہ کس بات کی خوشی مناؤ؟ قرآن پڑھ کے تلاوت کر کے کہ یا اللہ یہ سال عافیت سے گزر گیا، یہ کیا خوشی منائی جا رہا ہے؟ شراب پی جائے، گانے سنے جائیں، زنا کیا جائے، ناچ گانا ہو۔ میرے بھائیوں، میں تو اس وقت سے بڑا غمگین ہوں، بڑا درد ہے، اور ایک درد اس کا ہے، ایک درد اس کا ہے کہ اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کر کوئی تو توبہ پہ نہ آیا، کسی نے بھی تو توبہ نہ کی، کسی نے بھی تو مسجد کی دوڑ نہ لگائی۔ کوئی بے نمازی بن جاتا، کوئی بے پرد عورت پردے میں چلی جاتی، کوئی ناچنے والا گٹار توڑتا، کوئی ناچنے والی گھنگرو توڑ دیتی، کوئی سود کھانے والا توبہ کر جاتا، کوئی ڈنڈی مارنے والا اپنے ترازو کو ٹھیک کر لیتا، کوئی ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کے پاؤں پکڑ لیتا، مجھے معاف کر دو، کوئی خون سفید کیے ہوئے اپنے بھائی کو جا کے منا لیتا۔ کچھ تو ہوتا، پر کچھ بھی تو نہ ہوا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو بھائیو، تم تک تو میری بات پہنچ رہی ہے، تم تو توبہ کرو۔ میں تو پچھلے 10 سال سے کہہ رہا ہوں بھائیو توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ 20 سال سے میں یہ حدیث سنا رہا ہوں، آج سے 20 سال پہلے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، اس دن سے میں اس کو سنا رہا ہوں۔ سمندر اجازت مانگتا ہے، زمین پوچھتی ہے، آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ کہہ دے ہم اتر جائیں، کہہ دے۔ یہ اللہ ہے جو لگاموں کو روکے ہوئے ہے، اور اللہ تھامے ہوئے تھوڑا سا ڈھیلا کیا، بپھرا ہوا پانی کتنوں کو بہا کے لے گیا۔ نافرمانوں کی نحوست میں معصوم کلیاں، معصوم بچے بھی ماں کی گود سے بہتے چلے گئے۔ اس کے بعد بھی اگر ہم توبہ نہ کریں تو بھائیو کون سا ایسا اور تازیانہ چاہیے جس کی وجہ سے توبہ کی جائے؟ تو تم تو یہاں سے توبہ کر کے اٹھو اور اپنے اللہ کو منانے کی نیت کر کے اٹھو۔ جہاں تک کہہ سکتے ہو اوروں سے بھی کہو بھائی توبہ کرو، اور آج رات جتنے گناہ ہوں گے، آج رات سو نہیں، آج رات جاگ کے گزارو، اللہ کے سامنے سجدوں میں سر رکھو کہ اے میرے رب، ہمارے ذمہ تھا اپنی نسل کو سمجھانا، ہم نہ سمجھا سکے، ہمیں معاف کر دے۔ دیکھو میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ میں کہوں ان سے نفرت کرو، یہ میرا نہیں، یہ اسلام کا حکم ہے۔ نافرمان سے نفرت نہ کرو، اس کی نافرمانی سے نفرت کرو۔ گناہگار سے نفرت نہ کرو، اس کے گناہ سے نفرت کرو۔ سود کھانے والے سے نفرت نہ کرو، اس کے سود کھانے سے نفرت کرو۔ گانے والے سے نفرت نہ کرو، اس کے نغمے، اس کی موسیقی سے نفرت کرو۔ زانی سے نفرت نہ ہو، اس کی پلیدی سے نفرت کرو۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، کیونکہ کسی کو حقیر سمجھنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو ایک وہ کر رہا ہے، ایک میں کر رہا ہوں، پھر تو ہم دونوں ہی مجرم ہو گئے۔ جو آج رات نافرمانی کریں گے ان کے لیے روبو، تمہارے ذمہ تھا اسے بتانا، میرے ذمہ تھا انہیں سمجھانا، ہم نے ان کو نہیں بتایا۔ پہلا جرم میرا ہے، پہلا جرم آپ کا ہے۔ یہ لوگ جو آپ مسجد میں آتے ہو، یہ جو ممبر پہ بیٹھنے والے ہیں،
پہلا قصور ان ممبر والوں کا ہے، دوسرا تمہارا ہے جو مسجد میں آنے والے ہو کہ ہم نے ان کو کیوں نہ سمجھایا۔ پھر وہ مجرم ہیں، ان کو تو کسی نے بتایا ہی نہیں، انہوں نے سمجھا شاید یہی سال منانا، ناچنا گانا، شاید اسی میں لذت ہے، شاید یہی زندگی ہے، شاید اسی کا نام خوشیاں ہیں۔ میرے رب کی قسم، کبھی نافرمانی میں بھی کوئی خوش ہوا؟ کبھی کانٹوں پہ لیٹ کر بھی کسی کو نیند آئی؟ ممکن ہے کوئی تھکا ہوا کانٹوں پہ سو جائے، پر میرے رب کی قسم نافرمانی کی راہوں میں چلنے والوں کے لیے بے چینی کو مقدر کر دیا جاتا ہے، ان کی زندگیوں سے چین نام کی چیز کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ ان کے لیے روو، آج پوری دنیا میں بڑی نافرمانی ہوگی، بڑی نافرمانی ہوگی، اس کا ازالہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے ہم پر کوئی عذاب نہ آئے، کوئی اللہ کی آفت نہ آئے، کوئی گرفت نہ آئے۔ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، جیسے بچہ بے بس ہوتا ہے نا، وہ رونے بیٹھ جاتا ہے۔ تو تم بھی آج روو آج اپنے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ، تیرا کھا کے تیرے بندے، تیری دی ہوئی زندگی، تیرا گزروایا ہوا سال، تیری لائی ہوئی لیل و نہار، تیری گزروائی ہوئی صبح اور شامیں، تیرے دیے ہوئے موسم، تیری دی ہوئی رتیں، تیرے دیے ہوئے پھول کلیوں سے انہوں نے نفع اٹھا کر آج کیا ظلم کیا، بجائے اس کے کہ تیرے شکر میں سجدوں میں سر رکھتے، یہ ناچنے لگ گئے، گانے لگ گئے، زنا میں لگ گئے۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم نے ان کو نہیں سمجھایا، یا اللہ ہمارا قصور ہے۔ یہ میں تکلفاً نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو دل کے صدمے سے کہہ، نافرمانوں کو گالیاں دینا کون سا مشکل؟ یہ تو دیکھو، اگر یہ اس نافرمانی میں مر گئے تو یہ کہاں جا کے گرے؟ وہ خوفناک آگ ہے، بھڑکتی ہوئی سانپوں کی پھنکار ہے۔ دوزخ کا ایک سانپ زمین پہ پھونک مار دے، 7 بر اعظم کا سبزہ جل کے راکھ ہو جائے۔ یہ ان سانپوں کے منہ میں جا گرے، خوفناک فرشتوں کے عذاب میں جا پھنسے۔ ہمارے نبی نے دیکھا معراج میں ایک تندور ہے بہت بڑا، اس میں ننگے مرد ننگی عورتیں ہیں جن کو خوفناک آگ جھنجھوڑ رہی ہے، ان کی چیخ و پکار ہے، پھر آگ کے شعلے اٹھتے ہیں، وہ ان شعلوں پر ایسے اٹھتے چلے جاتے ہیں اور اس گڑھے کے کنارے تک آ جاتے ہیں، ان کی چیخیں ہیں، دہائیاں ہیں، صدائیں ہیں، پھر ایک دم آگ نیچے بیٹھتی ہے، ویسے بل کھاتے ہوئے جا کر سیدھے ان انگاروں میں دھس جاتے ہیں، پھر ان کی چیخ و پکار ہے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ گنبد کی طرح، اس کے پیٹ کے اندر سانپ گھسے ہوئے ہیں، اس کو اندر سے ڈس رہے ہیں۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود خور ہے، سود کھانے والا ہے۔ نفرت نہ کرو، محبت نہیں کر سکتے ہو تو نفرت بھی نہ کرو، رو نہیں سکتے ہو، دعا نہیں کر سکتے تو بد دعا نہ کرنا، حضور کے امتی ہیں، بد دعا نہ کرنا، دعا کرنا، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ ان کو صحیح رخ عطا فرما دے۔ ان کو نہیں سمجھا سکے، آج وہ ناچیں گے تم روو، وہ گائیں گے تم قرآن پڑھو، وہ نافرمانی کے جام لٹائیں گے تم دھرتی کو آنسوؤں کے جام پلاؤ، شاید یہ برابر سرابر ہو جائے تو تمہارے چند آنسو اس دھرتی پہ گرے ہوئے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیں۔ تو اپنے اللہ کو مناؤ کہ یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ان کو بھی معاف کر دے۔ ہاں، رونے کا دن ہے، رونے کا وقت ہے، آج رونے کی رات ہے، آج سونے کی نہیں ہے، آج جاگنے کی رات ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو تو بیٹھ کے ہائے ہائی کرتے رہو کہ یا اللہ تو معاف کر دے، تو کتنا کریم ہے مولا، ہمارا تو بیٹا نافرمانی کرے گھر سے نکال دیتے، نہیں نکالتے، نکل جاؤ، آگ کر دو، زمین آسمان کا شہنشاہ میں کیا تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں تو زیرو تھا، زیرو، کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا، اس کا باغی بن جاؤں، سبحان، اور پھر وہ مہلت دے، پھر وہ انتظار کرے، پھر وہ معاف کرے۔ شکر ادا کرو اللہ کا، اور شکر ادا کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے آنسو آج اللہ کے عذاب کے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے نہیں دبئی میں کیا ہو رہا ہے، ابو ظبی میں کیا ہو رہا ہے،
دعا دو دعا دو اس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی دعاؤں نے اللہ کے عذاب کے بیچ میں آ کر رکاوٹ کھڑی کر دی۔ اگر اللہ کو منا کے نہ گئے ہوتے آج ہم تہس نہس ہو چکے ہوتے۔ اوپر وہ محسن اعظم ہے، دھرتی پر اس کا محبوب محسن اعظم ہے۔ ان دو کی وجہ سے بچے ہوئے ہو، کسی اور امت میں ہوتے تو بندر خنزیر بن چکے ہوتے۔ اس نے رو رو کے رب کو منایا، یا اللہ میری امت کو بندر خنزیر نہ، میری امت کو بالکل ہلاک نہ کر دینا۔ تو آؤ بھائی اللہ رسول سے صلح کر لو، بڑی خطرناک گھاٹی میں آ چکا ہے انسانی قافلہ، موسم خراب ہو چکا ہے، تیور زمین آسمان کے بدلے بدلے نظر آتے ہیں، پتہ نہیں کب کہاں سے کچھ ہو جائے، قبل اس کے کچھ ہو جائے۔ اللہ کے قدموں میں آ جاؤ، اللہ کے نبی کی مبارک زندگی میں چھپ جاؤ، اسی کی زندگی میں پناہ ہے اور کہیں پناہ نہیں ہے۔ اللہ کے چلائے ہوئے تیر سے بچنا ہے، اللہ کی قسم اللہ کے تیر کو کوئی ڈھال نہیں روک سکتی، صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے جو ڈھال بن جائے گی، محفوظ ہو جائیں گے ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو آج توبہ کرو اور جاؤ سب سے توبہ کراؤ، آج رات اپنے اللہ کو منا لو کہ اللہ بس ہمیں معاف کر دے، ہم نہ سمجھا سکے، ہم نہ بتا سکے، قصور ہمارا ہے، ان کا کرنے کا قصور ہے، ہمارا نہ سمجھانے کا قصور ہے، ہم بھی مجرم ہیں وہ بھی مجرم ہیں۔ توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔